الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين الذي جعل الحمد مفتاحا للذكر وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نعمته حافظ سره ومبلغ الرسالة العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى بالقاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيارته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر. أما بعد فقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صلوات پڑھیے محمد والے. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، عاشقان رسول و آل رسول، تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار عالم کے لیے جو رات کی تاریکی میں درخت کی شاخ پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو بھی نہیں گرنے دیتا. تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار عالم کے لیے جو شکا میں مشرق سے سورج کو نکال کر اسی کی کرنوں کے ساتھ مغرب کے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد اندھیری مشرق کے مغرب کے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد سیاہ چادر ڈالنے کے بعد ستاروں کے پھولوں کو نشاور کرنے کے بعد یہ دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ نکالنے والا بھی میں ہوں، دفن کرنے والا بھی میں ہوں. تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے اور گمراہی کے اس گھٹا ٹوک اندھیروں سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں 14 جیسے ستارے عطا فرمائے. تمام حمد اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس کی قبضہ قدرت میں موت اور حیات ہے. تمام حمد اور درود ہے اللہ کے ان مصطفیٰ بندوں پر، اللہ کے ان مرتضیٰ بندوں پر، اللہ کے ان مجتبی بندوں پر کہ جنہوں نے وحشی کو دیکھا تو انسان بنا دیا، انسان کو دیکھا تو مسلمان بنا دیا،
مسلمان کو دیکھا تو صاحب ایمان بنا دیا، صاحب ایمان کو دیکھا تو سلیمان بنا دیا، سلیمان بنا دیا۔ اور جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنا دیا، جنہوں نے بے داد کو دیکھا تو مقداد بنا دیا، جنہوں نے مجبور کو دیکھا تو مختار بنا دیا۔ جملہ بدل کے یوں کہوں کہ سامعین کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، میں جملہ بدل کے یوں کہوں کہ جنہوں نے گناہگار کو دیکھا تو حور بنا دیا۔ تمام حمد اور درود ہے ان اللہ کے مکرم بندوں پر۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب کتاب میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم اپنے دسترخوان ذکر پر صاحبان ایمان کو دعوت دے رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ دوستو، اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے، جتنا بھی اللہ نے ذکر اور اذکار کے بارے میں آیات کو نازل فرمایا، سجدہ اور عبادات کے بارے میں اللہ نے آیات کو نازل کیا، راز و نیاز کے بارے میں اللہ نے آیات کو نازل فرمایا، ہر صاحب عقل پر، ہر صاحب شعور پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ذکر پروردگار ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے حضرت انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذکر پروردگار ہی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے حضرت انسان مقام محمود تک پہنچتا ہے۔ ذکر پروردگار ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے حضرت انسان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی ذکر کے بارے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب یہی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ بدل کے جملہ یوں کہوں کہ وادی توحید کے تنہا ترین مسافر علی ابن ابی طالب، دنیا کو عبادات کا درس دینے والے علی ابن ابی طالب، دنیا کو معرفت خدا کرانے والے علی ابن ابی طالب اسی ذکر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما من شیء الا ولو حد ينتهي الا الذکر۔ مولا فرماتے ہیں کائنات میں جتنا چیزاں بھی پروردگار عالم نے بنائی ہیں، کوئی نہ کوئی اس کی انتہا بھی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا نقطہ آخر ہے۔ مولا فرماتے ہیں ذکر پروردگار ہی ایک ایسی چیز ہے، نہ تو اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ یا رسول اللہ، بہرحال میرا موضوع آپ نے سمجھ گئے کہ شہادت رسول ہے، تو انشاءاللہ سیرت رسول ہی رہے گا۔ یہ چند جملے کیونکہ شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے، شب سعادت ہے، شب ملاقات امام ہے، تو اسی لیے اذکار پر 2-3 جملے کہنے ضروری سمجھ رہا تھا۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے جو خلق کی ہے اس کی انتہا ہے، مگر ذکر پروردگار یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مسجد نبوی کے منبر پر پیغمبر رحمت طٰہٰ و یاسین نبی، مزمل و مدثر نبی، وجہ خلقت کائنات نبی، رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خزانہ الہی سے علم کی خیرات مانگنے والے نبی، خلق عظیم کی سند پانے والے پیغمبر، بدل کے جملے یوں کہوں کہ وہ محمد کہ جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے نبیوں کے سروں پہ تاج نبوت سجایا، وہ محمد جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے رسولوں کے سروں پہ تاج رسالت سجایا،
وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے کتابوں کو نازل فرمایا، وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے رات اور دن کو بنایا، وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے پہاڑوں کو بنایا، وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے سمندر، دریا اور نہروں کو بہایا، وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے بادل، بارش اور ہوا کو چلایا، وہ نبی جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے جنت اور جہنم کو بنایا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی کے یہ جملے ہیں، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تمہیں نہ بناتا تو پوری کائنات کو نہ بناتا، اگر تمہیں نہ بناتا۔ پیغمبر رحمت میں نے کہا پیغمبر رحمت اپنے مسند علم پر تشریف فرما تھے، مسند نبوت پر تشریف فرما تھے، مسند رسالت پر تشریف فرما تھے۔ سامنے اصحاب کا مجمع تھا، اصحاب میں سے ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں اللہ کے اذکار میں سے، اللہ کی مناجات میں سے، اللہ کی تسبیحوں میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ کون سا ذکر ہے؟ صحابی کا جیسے ہی عظیم سوال تھا، ایک مرتبہ پیغمبر رحمت نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا اور اپنے صحابی کی طرف دیکھا، کہا یاد رکھنا اللہ کے افضل ترین ذکروں میں سے، اللہ کے اذکار میں سے، اللہ کی مناجات میں سے، اللہ کے راز و نیاز میں سے افضل ترین ذکر جو ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے اذکار میں سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر پیغمبر رحمت نے کہا کہ یاد رکھنا ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر پیغمبر رحمت نے کہا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کہا یہ اے میرے صحابہ کبھی تمہارا دل بن بھی جائے اللہ کی تسبیح کرنے کا، کثرت سے ذکر جب تم کرو گے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، جب تم جنت پر بھی پہنچ جاؤ، جنت کی قیمت بھی دنیا میں ادا کر دو، جب جنت کے دروازے پر پہنچ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے دروازے سے بھی داخل ہو جاؤ، مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جنت کے دروازے کی چابی کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر پیغمبر رحمت نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، کہا کہ ان کان کلام الآخر لا الہ الا اللہ، جو شخص احتضار کی حالت میں موت کے وقت ان آخری سانسوں کے درمیان اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا اثر ہے۔ پیغمبر رحمت کو اللہ نے ایک اور بھی سند عطا فرمائی تھی، خلق عظیم کی سند، نے کہا لعلی خلق عظیم، کہ یہ میرا وہ پیغمبر ہے کہ جو خلق عظیم کا مالک ہے۔ پیغمبر رحمت کے اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے، 3 کمالات پیغمبر ایسے ہیں جو تمام مسالک پر حاوی نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے۔ جسے مجھ جیسے ناچیز طالب علم نے مطالعہ کیا، جو وہاں سے باتیں اخذ کی کہ 3 کمالات پیغمبر کے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ پہلی ہے صداقت، اور سچے اتنا تھے کہ کافر بھی پیغمبر کی سخاوت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسرے ہیں امانت دار، اور امانت بھی اس طرح کہ کافر بھی پیغمبر کے پاس امانتیں رکھتے ہیں۔ اور تیسرا ہے وعدہ وفائی، اپنے عہد کو پورا کرنا۔
बहरहाल ये देखें कि मैंने नारों वाली तकरीर करनी नहीं है, मैंने अपना सबक सुनाना है। जब कभी जश्न पे कभी बुलाया तो इंशाल्लाह नारों वाली तकरीर भी सुना देंगे। बहरहाल ये सीरत पैगंबर पढ़नी है, इसमें नारे तो लगने नहीं है। आपने ये तो कहना नहीं है कि जनाब ये तो जज्बा और जोश वाली तकरीर तो कर नहीं सकता। इंशाल्लाह जब बुलाएंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त जोश और जज्बे वाली तकरीर सुनाएंगे। फिर पैगंबर रहमत का तीसरा मैंने जो कमालात बयान कर रहा था कि वो है अहद वफ़ा, कि पैगंबर आज़म जो अहद करते थे उसे पूरा करके दिखाते थे। पैगंबर रहमत दर्स दे रहे थे, मस्जिद नबी का माहौल था। एक जहूद कहते हैं कि डट जाना। एक नौजवान है जो खुदा को भी नहीं मानता, ना पैगंबर की रिसालत को मानता है, मगर पैगंबर के दर्स में आता था, पैगंबर का दर्स सुन के चला जाता था। पैगंबर दर्स देते थे, कभी उसे बुलाया नहीं पैगंबर ने। दर्स देते देते पैगंबर इस्लाम ने अपने सहाबा से पूछा, कहा ये बताओ कि मैं 3 दिन से देख रहा हूँ वो जो नौजवान आता था, हमारी महफिल की रौनक हुआ करता था, वो 3 दिन से हमारे दर्स में नहीं आ रहा। सहाबा को हुक्म दिया कि जाओ उसका पता तो लगो, मालूम तो करो क्या वजह क्या बनी है। जब सहाबा ने पता किया तो कहा, या रसूलल्लाह वो नौजवान सख्त बीमार है जिसकी वजह से वो दर्स में हाजिर नहीं हो सका। अब सीरत पैगंबर को देखना। एक मरतबा पैगंबर रहमत अपनी मसनद से उठे, अपने सहाबा को हुक्म दिया, कहा कि मेरे साथ चलो उस नौजवान की इयादत के लिए। अल्लाह अकबर। हम तो अपने रिश्तेदारों के लिए भी सोचते हैं कि कब जाएंगे इयादत के लिए। ये सीरत पैगंबर है कि जब कोई बीमार हो, अपना हो चाहे गैर हो, उसकी इयादत के लिए जाना चाहिए। और अगर हदीस का मुताला किया जाए, जब कोई मोमिन अपने मोमिन भाई की इयादत के लिए जाता है ना, तो जितना कदम ज़मीन पर रखता है तो परवरदिगार आलम उसके उतना गुनाह माफ़ कर देता है। पैगंबर रहमत चले, जैसे ही उस काफिर के दरवाज़े पर पहुँचे, तक़ुलबाब किया। उसके वालिद बाप दरवाज़े पर आए, पैगंबर रहमत ने इजाज़त तलब की, कहा इजाज़त है कि आपके घर में आ जाएं। तो उसने इजाज़त दी। जैसे ही पैगंबर रहमत उसके घर में दाखिल हुए, पैगंबर रहमत ने उस नौजवान के चेहरे का पैगंबर ने मुताला किया। मुताला करने के बाद जब पैगंबर ने देखा कि ये नौजवान एहतज़ार की हालत में है, इसकी मौत की कशमकश की घड़ियाँ हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं, पैगंबर रहमत ने एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा ऐ नौजवान अल्लाह की उलूहियत का ऐलान कर ले, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर ले, तेरी आखिरी सांसें हैं। अब उस नौजवान के कान पर जैसे ही लहजे रसूल की लताफत को महसूस किया, अब वो नौजवान बीमार जितना भी था एक मरतबा बिस्तर पर उठ कर बैठ गया। पैगंबर रहमत के चेहरे की ज़ियारत करता रहा। एक मरतबा अपने बाप की तरफ देखा। अब बाप ने भी एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा बेटे जैसे ही इब्ने अब्दुल्ला कह रहा है वैसे ही कर लो। अब पैगंबर रहमत ने उसे कलमा पढ़ाई। उसने जैसे ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ा, अल्लाह का वो फरिश्ता आया, उसकी रूह को लेकर चला गया। जैसे ही इसके बदन से रूह का निकलना था, पैगंबर रहमत ने अपने सहाबा को हुक्म दिया, कहा ऐ मेरे सहाबा, इसके गुस्ल का एहतमाम किया जाए, इसके कफन का भी एहतमाम किया जाए, इसके जनाजे का भी एहतमाम किया जाए, इसकी कब्र का भी एहतमाम किया जाए। अब अली जैसी शख्सियत उसको गुस्ल भी करा रही है, उसे कफन भी पहना रही है। अब पैगंबर जैसी हस्ती उसका जनाजा पढ़ा रही है। जैसे ही 200 जनाजे का होना था, तशय्ये जनाजा होने लगा। पैगंबर रहमत का चलने का अंदाज बदला हुआ है। सहाबा भी देख रहे हैं कि हैरान हो रहे हैं कि पहले भी पैगंबर रहमत जनाजों में शिरकत करते थे, मगर अपने पाँव का पूरा पंजा, पूरा तलवा ज़मीन पर लगाते थे। मगर ये वाहिद जनाजा है जिसमें पैगंबर
रहमत पूरा पैर अपनी ज़मीन पर नहीं लगा रहे, बल्कि पाँव का पंजा ज़मीन पर लगाकर पैगंबर रहमत चल रहे हैं। सहाबा ताज्जुब से देख रहे हैं। एक मर्तबा एक काफिला, एक सफ़े सहाबा की पैगंबर के पास आई, आकर सवाल करने लगे, या रसूलल्लाह अजब है, पहले भी आप जनाजों में शिरकत करते थे, पूरा पाँव ज़मीन पर लगाते थे, ये क्या हुआ कि इस जनाजे में आप पूरा पाँव ज़मीन पर नहीं लगा रहे, बल्कि पाँव का पंजा ज़मीन पर लगाकर आप तशय्युअ जनाजा कर रहे हैं। आखिर इसकी इल्लत क्या है, आखिर इसकी वजह क्या है? पैगंबर रहमत ने अपने सहाबा की तरफ देखा, कहा, ऐ मेरे सहाबा, याद रखना, जैसे ही इस नौजवान ने अल्लाह की उलूहियत का ऐलान किया, अल्लाह ने इसके जनाजे में इतना मलाइका को भेजा है कि मुझ मोहम्मद को भी इसके जनाजे में पूरा कदम रखने की जगह नहीं मिलती। कि अल्लाह ने या रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह का असर देख ले कि अल्लाह ने उसके जनाजे में इतना मलाइका को भेजा है कि मुझ मोहम्मद को भी पूरा कदम ज़मीन पर नहीं रखना। तो ये पैगंबर की सीरत है जिसे हमको अपनाना चाहिए। तो जनाब इब्ने अब्बास नकल करते हैं कि मैं पैगंबर की मैयत में सफ़र कर रहा था। सफ़र तुलानी था। सफ़र के दौरान पैगंबर रहमत एक मरतबा अपने ऊँट से उतरे तो ज़मीन पर 5 सजदे पैगंबर रहमत ने किए। मैं हैरान हो गया, ना तो नमाज का वक्त है, ना तो अंदाज़ नमाज है, ये 5 सजदे कैसे? ये कहता है कि मैं सोचता रहा कि ये काफ़िला कहीं रुकेगा, मैं पैगंबर से पूछूंगा। तो इब्ने अब्बास कहते हैं जैसे ही काफ़िला रुका, मैंने पैगंबर से पहला सवाल किया कि या रसूलल्लाह, ये बताएं कि फ़लाँ जगह पर आपने अपने ऊँट को रोक कर कुर्राए अर्ज़ पर, इस ज़मीन पर 5 सजदे किए, इसकी वजह क्या है? मुस्कुरा कर पैगंबर रहमत ने कहा, ए अब्बास, जैसे ही मैं सफ़र कर रहा था तो अल्लाह का नुमाइंदा आया, जनाब जबरील, आकर मुझे पैगाम देने लगा कि ए मोहम्मद, जिस तरह हम आपसे मोहब्बत करते हैं, इसी तरह हम आपके भाई अली से भी मोहब्बत करते हैं। जैसे ही अल्लाह का पैगाम मुझे मिला तो मैंने शुक्राने के तौर पर अल्लाह की बारगाह में सजदा किया। जैसे ही मैंने सजदे को उठाया, फिर जबरील पैगाम लेके आया, कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ उसी तरह अली से भी मोहब्बत करता हूँ, जिस तरह अली से मोहब्बत करता हूँ उसी तरह हसन से भी मोहब्बत करता हूँ। जैसे ही हसन का नाम आना था, मैंने दूसरा सजदा शुक्र किया। दूसरे सजदे से मैं सर उठा रहा था, फिर जबरील पैगाम लेके आए कि अल्लाह कह रहा है कि ए मोहम्मद, जिस तरह मैं तुमसे, अली से और हसन से मोहब्बत करता हूँ, इसी तरह हुसैन से भी मोहब्बत करता हूँ। मैंने तीसरा सजदा किया। तीसरे सजदे से मैं सर उठा रहा था, फिर जनाब जबरील पैगाम लेके आए। पैगाम यही था कि ए या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जिस तरह मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, जिस तरह मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, जिस तरह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, इसी तरह मैं कनीज आमतुल्लाह फातिमा से भी मोहब्बत करता हूँ। मैंने चौथा सजदा बजा लाया शुक्राने के तौर पर। मैं चौथे सजदे से सर उठा रहा था, फिर जबरील नाजिल हुए, आकर अल्लाह का पैगाम देने लगे। कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जिस तरह मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, जिस तरह मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूँ, जिस तरह मैं हसन मुज्तबा से मोहब्बत करता हूँ, जिस तरह हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह कह रहा है जो
शख्स भी इन 5 से मोहब्बत करेगा, मैं उससे भी मोहब्बत करता हूँ। तो मैंने शुक्राने के तौर पर 5वां सजदा भी बजा लाया। अल्लाह सल्ले अला 5वां सजदा। तो इब्न अब्बास कहते हैं कि हम अभी रुके ही थे तो दूसरा काफ़िला शाम से आया। उन्होंने आते ही हम पर सलाम किया। सलाम करने के बाद पैगंबर रहमत ने सवाल किया, कहा कि आपका तारुफ क्या है? सलाम तो सुन रहे हैं कि ये मुसलमान हैं, सलाम कर रहे हैं। तो पैगंबर रहमत ने जैसे ही सवाल किया, उस काफ़िले का जो सालार था तो उसने अजब ही जवाब दिया कि उसने जवाब दिया कि हम अहले ईमान हैं, हम साहिबान ईमान हैं। तो पैगंबर रहमत ने कहा कि जो शख्स किसी चीज़ का दावा करता है तो उस दावे की दलील भी हुआ करती है। तो पैगंबर रहमत ने कहा कि आपके ईमान की दलील क्या है, आपने जो दावा किया है? तो वो काफ़िला सालार कहता है कि मेरे ईमान की 3 दलीलें हैं। तो जो वो कह रहा है कि मेरे ईमान की, या रसूलुल्लाह मेरे ईमान की 3 दलीलें हैं। तो पहली दलील देकर कहता है कि या रसूलुल्लाह हमारे ईमान की पहली दलील ये है कि हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं। जो कुछ अल्लाह हमारे हक़ में लिख दे हम उस पर राज़ी होते हैं। और हमारे ईमान की दूसरी दलील ये है कि हम अल्लाह के हुक्म पर सरे तस्लीम खम कर देते हैं कि जो भी अल्लाह हमारे हक़ में फ़ैसला कर दे हम चूँ चरा तो करते नहीं हैं। चाहे हमारा जवान बेटा भी चला जाए तो हम अल्लाह के हुक्म पर सब्र कर जाते हैं, चाहे हमारा बुरा भी चला जाए तब भी हम अल्लाह के हुक्म पर सब्र कर जाते हैं। या रसूलल्लाह जो भी हमारा नुकसान हो जाए तो हम अल्लाह के इस फ़ैसले पर राज़ी हो जाते हैं। या रसूलल्लाह हमारे ईमान की तीसरी दलील यह है कि हम अपनी अमूर ज़िंदगी का आप फैसला नहीं करते बल्कि अल्लाह के सपुर्द कर देते हैं। जैसे ही इन्होंने अपने ईमान की दलीलों को बयान किया, मुस्कराते हुए पैगंबर ने उस काफ़िले की तरफ देखा। देखकर पैगंबर रहमत ने इरशाद फरमाया, कहा ऐ काफ़िले वालों, ऐ साहिबान ईमान, ये जो आप बता रहे हैं अपने दलाइल, ये जो अपने सिफ़ात बयान कर रहे हो, याद रखना ये वो सिफ़ात हैं जो अल्लाह के अंबिया में पाए जाते हैं। ये वो सिफ़ात हैं जो अल्लाह के मुकर्रब बंदों में पाए जाते हैं। फिर पैगंबर रहमत ने कहा कि अगर चाहते हो कि ये 3 सिफ़ात ता हयात तुम में बाकी रहे तो तुम्हें मैं 3 नसीहतें करता हूँ। मेरी पहली नसीहत ये है कि अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे 3 ईमान की दलीलें तुम तक बाकी रहे, हयात तक बाकी रहे, तो मैं तुम्हें पहली नसीहत ये करता हूँ कि वो माल जमा ना करना जिसे तुम खर्च ना कर सको। वो माल जमा नहीं करना जिसे तुम खर्च ना कर सको। फिर पैगंबर रहमत ने कहा ऐ मेरे मानने वालों, ऐ साहिबान ईमान, मैं तुम्हें दूसरी नसीहत ये कर रहा हूँ कि वो घर भी नहीं बनाना कि जिसमें तुम रह ना सको। फिर पैगंबर रहमत ने कहा मैं तुम्हें तीसरी नसीहत ये करता हूँ कि दुनिया में रहकर इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना। मैंने पहले भी कहा कि मैंने पढ़नी सीरत है, आपने घबराना नहीं है, ये जश्न का माहौल है नहीं। फिर पैगंबर रहमत ने कहा ऐ अहले इस्लाम, ऐ मुसलमानों, ऐ साहिबान ईमान, अगर तुमने ये 3 को भी बाकी रखा और मेरी इन 3 बातों पर भी अमल कर लिया तो मैं तुम्हें ये सनद दे रहा हूँ कि रोज़े क़यामत जिस मकाम पर मैं मोहम्मद हूँगा उस मकाम पर तुम भी होगे। ये अगर 3 सिफ़ात तुम्हारे अंदर पाई गई, जिस मकाम पर मैं मोहम्मद हूँगा तो उस मकाम पर, उस हमसायगी में तुम भी मेरे साथ होंगे। तो इब्न अब्बास कहते हैं कि ये हमारा सफ़र जारी रहा। तो हमने दूसरी जगह पर अपने काफ़िले को रोका।
پیغمبر رحمت نے اپنی واضح و نصیحت کرنا شروع کی، ہمیں درس دینا شروع کیا۔ صحابہ کا مجمع تھا، تو ان صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ضعیف العمر صحابی ابن الربیع۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے چند سوال ہیں۔ پہلا سوال کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ میرا پورا درس بھول جانا مگر یہ سوال نہیں بھولنا، یہ آپ کی زندگی میں کام آئے گا۔ پہلا سوال وہ ضعیف وہ بزرگ کیا کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ بھی ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اللہ سے محبت کروں، اللہ سے الفت کروں، اللہ سے راز و نیاز کروں، اللہ کی بندگی کروں، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ سوال ہی الٹ کر بیٹھا ہے۔ صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں تعجب سے کہ جناب کمال کے سوال ہو رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ دوسرا سوال کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مخلوق خدا بھی مجھ سے محبت کرے۔ پہلا سوال اللہ مجھ سے محبت کرے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مخلوق خدا بھی مجھ سے محبت کرے۔ یا رسول اللہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ مجھے کثیر مال عطا فرمائے، میرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ چوتھا سوال کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ مجھے بیماری نہ دے، میں ہمیشہ تندرست اور صحت مند رہوں۔ یا رسول اللہ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرمائے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی تعجب سے سن ہی رہا تھا، صحابہ بھی سن رہے تھے۔ اس نے چھٹا سوال دہرایا، کہا یا رسول اللہ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ روز محشر، روز قیامت جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، جنت کی تقسیم بندی ہو رہی ہوگی، جنت میں بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ہمسایہ بنوں۔ بڑے کمال کے 6 سوال جیسے ہی کیے، پیغمبر رحمت نے ایک مرتبہ اپنے چہرے کو اٹھایا، اپنے اس ضعیف اس بزرگ صحابی کا ماتھا چومنے کے بعد پیغمبر رحمت نے مسکرا کر تمام صحابہ کو متوجہ کیا، کہا اے میرے صحابہ تم بھی اسے سن لو، اور کہا اے میرے صحابی تو بھی سن لے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ یہ 6 سوال، یہ 6 کام، یہ 6 کمالات، یہ 6 صفات اگر تو چاہتا ہے تو تمہیں 6 کام کرنے پڑیں گے۔ پیغمبر رحمت نے کہا تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اگر تو چاہتا ہے کہ نہ اللہ تجھ سے محبت کرے تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی الہی کو اختیار کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر پیغمبر رحمت نے کہا کہ تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مخلوق خدا بھی تم سے محبت کرے، اگر تو چاہتا ہے کہ مخلوق خدا بھی تم سے محبت کرے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ پھر پیغمبر رحمت نے کہا کہ تیرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تمہیں کثیر مال، کثرت مال عطا فرمائے، تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ پیغمبر رحمت کہہ رہے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے تو مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، تو اللہ تمہیں اتنا غنی کر دے گا کہ تمہیں حساب بھی کرنا نہیں آئے گا۔ پھر پیغمبر رحمت نے کہا کہ تیرا چوتھا سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم تمہیں تندرست اور صحت مند رکھے، تو پیغمبر رحمت کہہ رہے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ صحت مند رہے تو صدقہ ادا کیا کرو۔ جو شخص بھی صدقہ ادا کرے گا تو اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ وہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ پھر پیغمبر رحمت نے کہا کہ تیرا پانچواں سوال یہ ہے کہ اللہ تمہیں لمبی عمر عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پیغمبر رحمت کہہ رہے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تمہیں لمبی عمر عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو۔ جو شخص بھی صلہ رحمی کرے گا، پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی اللہ لمبی عمر عطا فرمائے گا۔ پھر پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ تیرا آخری سوال یہ ہے کہ روز محشر، روز حساب و کتاب، روز قیامت جب جنت کی تقسیم بندی ہو رہی ہوگی تو بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھ محمد کے ساتھ، تو بھی یہ چاہتا ہے کہ تو مجھ محمد کا ہمسایہ بنے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ مجھ محمد کا ہمسایہ بنے تو اللہ کی اس زمین پر لمبے لمبے سجدے کیا کرو۔ جو شخص بھی لمبے لمبے سجدہ کرتا ہے
تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسے میرے ساتھ محشور فرمائے گا۔ یہ پیغمبر کی سیرت ہے، عمل ہے، اسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ یہ 6 عمل ایسے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اور یہ پیغمبر جس کے بارے میں قرآن واضح اعلان کر رہا ہے کہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ میرا وہ پیغمبر ہے، یہ میرا وہ رسول ہے۔ خدا کی قسم پورے قرآن کا مطالعہ کر لو، کسی نبی کے بارے میں اللہ نے صراحتاً نہیں کہا کہ اس کی سیرت، اس کا کردار تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ واحد ذات پیغمبر ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم لا ریب کتاب میں واضح اعلان کر رہا ہے کہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے باتحقیق میرے اس پیغمبر کی زندگی، میرے اس پیغمبر کی حیات، میرے اس پیغمبر کی سیرت، میرے اس پیغمبر کا کردار تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور یاد رہے کہ کسی کی زندگی، کسی کا کردار اس وقت تک نمونہ عمل بنتا ہے جب اس میں 4 چیزیں پائی جائیں۔ اس وقت تک اس شخص کی زندگی، اس شخص کا کردار دوسروں کے لیے نمونہ عمل بنتا ہے۔ یہ 4 کمالات، یہ 4 صفات جس میں پائے جائیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ جسے اپنا خالق، رازق، مالک، اپنا پالنے والا مانتا ہے، اس کی عبادت کتنا کرتا ہے، اسے کتنا وقت دیتا ہے۔ جس کے پاس دوسروں کے لیے تو وقت ہے مگر اپنے خدا کے لیے وقت نہیں ہے، تو اس کی زندگی، اس کا کردار دوسروں کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتا۔ اگر اس پہلو کو بھی دیکھا جائے تو اس پہلو پر، اس صفت پر بھی میرے پیغمبر کا کردار غالب نظر آتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کو قرآن میں یہ کہنا پڑا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل، اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر، قم اللیل الا قلیل، یہ جو تم ساری رات میری بارگاہ میں عبادت کرتے ہو نا، اسے کم کر دو۔ جب تم ساری رات میری عبادت کرتے ہو، تمہارے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، تو مجھے اللہ کو پسند نہیں ہے، اپنی عبادت کو کم کرو۔ تو پہلے کمال پر، پہلی صفت پر بھی میرے پیغمبر کی سیرت غالب آتی ہے۔ اور کسی کی اگر کسی کا کردار، کسی کا عمل، کسی کا فعل دوسروں کے لیے دوستو اس وقت ہی نمونہ عمل بنتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کا کردار اس کے گھر میں کیسا ہے، اس کے گھر میں اس کا کردار دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ باہر تو بڑا متقی، پرہیزگار، زاہد اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، لیکن جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں سانپ آ گیا ہے، جس سے بچے بھی ڈرنے لگے، جس سے بیوی بھی ڈر جائے، تو اس کا کردار دوسروں کے لیے نمونہ عمل نہیں بن جاتا۔ پیغمبر کا صحابی ہے، انتقال ہوا، پیغمبر نے خود غسل دیا ہے، خود کفن بھی پہنایا ہے، پیغمبر رحمت نے خود اس کا جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد پیغمبر رحمت ارشاد فرما رہے ہیں، کہا اے میرے صحابہ، یہ عام جنازہ نہیں سمجھنا، بلکہ پیغمبر رحمت نے اس کے جنازے میں 70,000 ملائکہ کو بھی بھیجا ہے۔ جب جنازہ پیغمبر رحمت نے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، تعویذ قبر بند کرنے کے بعد پیغمبر رحمت نے عجب ہی جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے میرے صحابہ، اس کی مغفرت کے لیے استغفار کرو۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی پیغمبر رحمت کا یہ جملہ کہنا تھا تو صحابہ نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ، عجب ہے کہ جس کے جنازے کو، جس کو آپ جیسی ہستی غسل بھی دے، جس کی میت کو آپ جیسی ہستی کفن بھی دے، جس کا جنازہ آپ جیسی عظیم ہستی پڑھا رہی ہو، جس کے جنازے میں 70,000 ملائکہ بھی آئے ہوں، جس کو لحد میں آپ جیسی ہستی اتار رہی ہو، جس کے تعویذ قبر کو آپ جیسی ہستی بند کر رہی ہو، اس کی قبر میں کیسے عذاب آ سکتا ہے، کیسے فشار قبر ہو سکتا ہے؟
पैगंबर रहमत ने कहा, हाँ अगर मुझ जैसा भी पैगंबर उसे गुस्ल भी दे दे, उसे कफन भी पहना दे, उसका जनाजा भी पढ़ा दे, उसके जनाजे में 70,000 मलाइका भी आ जाएं, उसको लहद भी मुझ जैसा पैगंबर उतार दे और उसका कब्र का तावीज़ भी बंद कर दे, अगर उसका किरदार घर में ठीक नहीं है, उसका किरदार घर में दुरुस्त नहीं है, तो मुझ जैसे पैगंबर के ये काम भी उसे फ़ायदा नहीं देंगे। क्योंकि पैगंबर रहमत कह रहे हैं कि इसके घर में इसका किरदार अच्छा नहीं था, इसकी सीरत इसके घर में अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इसकी कब्र पर फिशार कब्र हो रहा है। किताबों में लिखा है कि सिर्फ अपनी बीवी को एक लफ्ज़ कहता था, नाम उसका सकीना था तो उसको सकीनी कहता था, जिसकी वजह से उसकी कब्र पर फिशार कब्र हो गया। अल्लाह अकबर। तो लोगों के अस्मा को, लोगों के नामों को भी कुरान भी वाज़ेह ऐलान कर रहा है कि अच्छे अंदाज में, मुअद्दबाना अंदाज में अलकाब को, नामों को पुकारा जाए। तो अज़ीज़ों दोस्तों, किसी इंसान की ज़िंदगी, मैंने कहा कि उस वक्त दूसरों के लिए नमूना अमल बनती है कि उसके घर के किरदार को देखा जाए। खुदा की कसम इस पहलू पर भी मेरे पैगंबर की ज़िंदगी गालिब नज़र आती है। खुदा की कसम ज़ुल अशीरा का मौका था, पैगंबर ने अपनी नबूवत का ऐलान करना था। अज़दवाज में से, ज़ौजा में से, उसी घर में से जनाब खतीजा ने बढ़कर यही कहा था कि मैं गवाही देती हूँ कि तू अल्लाह का नबी है, जिसका किरदार घर में ऐसा हो। और दूसरा कमाल और तीसरा कमाल यह है कि किसी की ज़िंदगी दूसरों के लिए नमूना अमल, दूसरों के लिए सीरत उस वक्त बनती है कि ये देखा जाए कि इसका रवैया अपने दुश्मनों के साथ कैसा है। दुश्मन के साथ इसके रवैये को देखा जाए। दुश्मन के साथ दुश्मनी रखना कमाल नहीं, दोस्त के साथ दोस्ती जैसा सलूक रखना इसे कमाल नहीं कहते। कमाल ये है कि दुश्मन के साथ दोस्तों जैसा सलूक किया जाए। पैगंबर की सीरत आपके सामने है। मक्का के लोगों ने कितना पैगंबर पे जुल्म किया, इतना पत्थर मारे कि पैगंबर का जूता खून से पुर हो गया। जब पैगंबर उम्रा करने के लिए जब पहुँचे ना, सुलह हुदैबिया के मकाम पर पैगंबर रहमत पहुँचे। सुलह हुदैबिया से पैगंबर को वापस मोड़ दिया गया। जब फ़तह मक्का हो गई, पैगंबर रहमत जब उम्रा करने के लिए पहुँचे हैं ना, तो उम्रा करने के बाद पैगंबर रहमत ने एक सफ़ को देखा जिनके हाथ बंधे हुए थे, रस्सियों से हाथ बंधे हुए थे। पैगंबर रहमत ने सवाल किया, कहा ऐ मेरे सहाबा ये कौन है? सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह ये वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने आपको पत्थर मारा था, ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने आपको तकलीफ़ दिया था, ये वो बंदे हैं कि जिन्होंने आपको उम्रा नहीं करने दिया था। पैगंबर रहमत ने एक अजब जुमला इरशाद फरमाया, कहा अजब है, मैं तो उसी दिन भी इनको माफ़ कर दिया था, मैंने तो उसी दिन इनको माफ़ कर दिया था। तो दोस्तों, तीसरे मरले पर, तीसरी सिफत पर भी मेरे पैगंबर का किरदार गालिब नज़र आता है। और चौथा कमाल ये है कि उसकी सीरत, उसका किरदार दूसरों के लिए नमूना अमल उस वक्त बनता है कि उसकी हयात ये देखी जाए कि मौत तक उसकी हयात ना हो, तक मौत तक उसका किरदार, उसकी सीरत, उसकी मौत तक उसका नाम अमाल बंद ना हो जाए, बल्कि मौत के बाद भी उसकी क्या है, किरदार चलता रहे। और इस चौथे कमाल पर भी मेरे पैगंबर की सीरत गालिब आती है कि पैगंबर यही फरमा रहे हैं कि इन्नी तारिकुम फ़ीकुम अस्सक़लैन किताबुल्लाह व इतरतु अहल बैती। कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें, कीमती गिरा कर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है, अगर मेरी सीरत देखनी हो तो ये 12 मासूम दे के जा रहा हूँ। तो किसी की सीरत उस वक्त दूसरों के लिए नमूना अमल बनती है। और इन 4 कमालात पर मेरे पैगंबर की सीरत गालिब नज़र आती है। और पैगंबर रहमत जब आखिरी हज करके आ रहे थे, ऐलान विलायत करने के बाद जैसे ही पैगंबर रहमत घर पहुँचे हैं ना, तो
تو پیغمبر رحمت سخت بیمار ہو گئے۔ مورخین محدثین یہی لکھتے ہیں محرم اور سفر پیغمبر کا بیماری میں گزرا۔ بخار کی حالت میں پیغمبر واجب نمازوں کے علاوہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، مستحب، گھر میں ہی رہے۔ مورخین یہی لکھتے ہیں کہ جب 25 سفر کا چاند طلوع ہوا نا، پیغمبر نے اپنے بستر سے ایک مرتبہ اٹھے، اپنے صحابہ سے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ قلم اور دوات کو لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں چند ارشادات لکھ دوں، تاکہ میرے جانے کے بعد تم لوگ گمراہی میں نہ چلے جاؤ۔ نام کے مسلمانوں نے کیا ہی جواب دیا، کہا کہ پیغمبر بیماری کی حالت میں ہے، نعوذ باللہ پیغمبر کو ہذیان ہو گیا ہے۔ تو ایک جملہ کہا، ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ یہ ایام 25 سے لے کر ازادارو 28 تک پیغمبر پر اتنا سخت آئے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ پیغمبر کا کھانا اور پینا بند ہو گیا، اتنا سخت بیمار ہو گئے میرے رسول۔ ہاں زادارو 25 سے لے کر 28 تک پیغمبر کو نیند نہیں آئی۔ جناب سیدہ جیسے ہی اپنے بابا کو دیکھتی، ایک مرتبہ اپنی گود میں بابا کا سر تھا، بابا کی حالت کو دیکھنے کے بعد جناب سیدہ کے آنکھوں سے جیسے ہی آنسوں کا گرنا تھا، گرم آنسوں کا پیغمبر کے چہرے پہ پڑنا تھا، میرے پیغمبر نے رو کر کہا سیدہ تیری ماں کی یہ وصیت ہے کہ میری بیٹی میرے بعد نہ روئے، سیدہ نہ رو۔ بس ازادارو جب 28 کا سورج نمودار ہوا، صبح کا وقت تھا، پیغمبر کو نیند کا آنا تھا، گود فاطمہ میں پیغمبر آرام کر رہے تھے کہ دروازے پر وہ فرشتہ آیا کہ جو کسی سے اجازت نہیں لیتا تھا۔ جیسے ہی ملک الموت نے تقل باب کیا، سیدہ نے کہا کون؟ کہتا ہے کہ میں رسول سے ملنا آیا ہوں۔ بی بی نے کہا کہ میرے بابا 3 دن کے بعد آرام کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد آنا۔ ہاں زادارو تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی تقل باب ہوا، بی بی نے پھر سوال کیا، کہا کون؟ کہا میں رسول سے ملنے آیا ہوں۔ بی بی نے کہا کہ میرے بابا بیمار ہیں، میرے بابا سخت علیل ہیں، میرے بابا بول تو سکتے نہیں ہیں، میرے بابا میں طاقت تو ہے نہیں۔ میں بی بی کہہ رہی ہے کہ 3 دن کے بعد میرے بابا ابھی آرام کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آنا، میرے بابا سے ملاقات کر لینا۔ ہاں ازادارو جب تیسری مرتبہ تقل باب کا ہونا تھا، بی بی نے ازادارو پورے جلال کے ساتھ سوال کیا، کہا کون ہو؟ کہا میں رسول سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ بی بی نے کہا میں نے تمہیں تو کہا ہے نا میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ بس ازادارو پیغمبر کا اٹھنا تھا، کہا سیدہ اسے اجازت دے دو، یہ وہ ہے جو کسی سے اجازت نہیں لیتا، یہ تیرے دروازے کا تقدس ہے، یہ تیری عظمت ہے کہ ملک الموت بھی تجھ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ تیرے جانے کے بعد اور یہی دروازہ تھا، اور تیری قبر کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی، اور کچھ مسلمان آئے تھے جنہوں نے دھمکی دی تھی کہ دروازہ کھولا جائے ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہی دروازہ تھا، اسی دروازے کو آگ لگائی گئی، اسی دروازے کے نیچے سیدہ کا آنا تھا۔ زادارو اوپر سے پورا لشکر اسلام گزر گیا۔ ہاں زادارو ایک مرتبہ جناب سیدہ نے جناب فضا کو بلایا، کہا یا فضا تو خزینی، فضا مجھے نکالو، میرا محسن شہید ہو گیا اور میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ بس زادارو اب پیغمبر نے کہا سیدہ اسے اجازت دے دو، مرضی خدا یہ ہے کہ میں آج میری روح کا میں لقاء الہی کے لیے چلا جاؤں گا۔ بس ازادارو سیدہ کا اجازت دینا تھا،
گیا. ملک الموت نے پیغمبر کی روح کو لینا تھا. پیغمبر کی روح لقاء الہی کے لیے پرواز کی. ادھر سے سیدہ نے ماتم کرنا شروع کیا. کہا واہ غربتا، ہائے میں یتیم ہو گئی. میں کہوں گا سیدہ تیری بہت ہی اچھی قسمت ہے، اور ذرا کربلا میں آؤ، اور تمہیں رونے پر تو کوئی نہیں پابندی. ایک 4 سال کی فاطمہ ہے جو اپنے بابا سے لپٹ رہی ہے، جو اپنے بابا کے شہادت کے لیے رو رہی ہے، اور جیسے رونے پر کوئی تازیانہ مار رہا ہے اور کوئی تماچے مار رہا ہے تو کوئی دور چھین کے جا رہا ہے. بس آزادارو جیسے ہی جنازہ تیار ہوا، آزادارو جیسے جنازہ تیار ہوا ہے نا آزادارو، میرے علی نے ایک مرتبہ غسل دیا. غسل دینے کے بعد 11 لوگ آزادارو پیغمبر کے جنازے میں شریک ہوئے. 1 لاکھ صحابہ اس وقت موجود تھے آزادارو. سیاست کے معاملے میں مصروف تھے صحابہ آزادارو. ایک مرتبہ پیغمبر کا جنازہ اٹھنے لگا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اسی گھر سے 50 ہجری کو ایک جنازہ نکلا تھا. آزادارو 50 ہجری کو ایک جنازہ جو سفید کفن سے نکلا تھا، جیسے ہی مرکز رسول کی طرف جا رہا تھا اور کسی عورت نے حکم دیا تھا کہ یہ جنازہ حرم رسول میں نہ جا پائے، اور تیروں کی بارش ہونے لگی اور حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ 3 تیر برسنے لگے. آزادارو جیسے ہی تیروں سے پر جنازہ آیا ہے نا گھر میں آزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا نا، دیکھنے کے بعد جناب زینب کہتی ہے میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، اور میرے حسن یہ کیا ہوا، یہ تیرا سرخ کفن کیوں ہو گیا. بس آزادارو زینب جیسی بہن بھائی کے جنازے سے اور تیر نکال رہی ہے. میں کہوں گا زینب تیری اپنی قسمت، ایک بھائی کے جنازے میں تیر، ایک بھائی کا جنازہ تیروں پہ. اللہ لعنت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا محمود بحق محمد فاطمہ، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین المظلوم بکربلا. رب صلی علی محمد.